अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा ज़ियाद बातुर। बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी जगह सुल्तान नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। उसके एक बेटी थी जिसका नाम था कमर खान। वो बहुत ही शर्म हया वाली, अक्लमंद और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसमें और भी बहुत से गुण थे। तीर अंदाजी, नेज़ाबाजी और तलवार चलाने में औरतें तो क्या, कोई मर्द भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। बादशाह सुल्तान को अपनी बेटे से भी बढ़ चढ़कर अजीज थी, और जो मर्द कमर खान से शादी करने के लिए बेताब थे उनकी कोई गिनती नहीं थी। दूर और नज़दीक के मुल्कों से कितने ही शहजादे और वजीरजादे उससे शादी करने की आरजू लेकर आते, लेकिन कमर खां को उनमें से कोई पसंद ही ना आता था। जब भी कहीं से पैगाम आता, कमर खां कह देती कि मुझे शादी नहीं करनी है। बादशाह के दरबार में एक माहिर फन कारीगर था जो हर हुनर में यकता था। उसकी बनाई हुई चीज़ें बादशाह को बहुत पसंद आती थीं। चुनांचे उसने उस बूढ़े कारीगर को शाही महल में काम करने वाले तमाम हुनरमंदों का सरदार मुकर्रर कर दिया था। उस बूढ़े कारीगर के एक बेटा था जिसकी उम्र 20 साल की हो चुकी थी। वो बहुत खूबसूरत और सजीला जवान होने के साथ साथ बड़ा होशियार और जियाला भी था। उसका नाम था ज़ियाद बातुर, यानी ज़ियाद पहलवान। पहलवानों में उसकी बड़ी इज्जत और शोहरत थी। बूढ़े कारीगर को अपने बेटे को हुनर सिखाने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसने बेटे को अपने पास बुलाकर उससे कहा, बेटे, अब तुम हुनर सीखो, आगे चलकर वो तुम्हारे काम आएगा। थोड़े दिनों में ज़ियाद बातुर ने अपने बाप से बहुत से हुनर सीख लिए। बूढ़ा कारीगर अपने बेटे की ज़हानत और होशियारी को देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि उसका बेटा मोहब्बत की आग में जल रहा है। नौजवान रातों को सो नहीं पाता था, बस आंसू बहाता और हसीन शहजादी कमर खां के ख्याल में तड़पता रहता था। एक दिन शहजादी कमर खां ने बूढ़े कारीगर से फरमाइश की कि वो उसके लिए एक कमान बना दे। कारीगर फौरन इस काम में लग गया और कुछ ही दिनों में उसने वो कमान तैयार कर ली। ज़ियाद बातुर भी चोरी छुपे एक कमान बनाने में लगा हुआ था। जब कमान बनकर तैयार हुई तो नौजवान ने उसे अपने बाप को दिखाया। बेटे का हुनर देखकर बूढ़ा कारीगर दंग रह गया। बेटे की कमान खुद उसकी कमान से कहीं अच्छी बनी थी। उसको हाथ में लेने पर कोई भी उसकी खूबसूरती और नज़ाकत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता था। उस पर एक इश्किया शेर कंदा किया हुआ था। बूढ़ा कारीगर बहुत खुश हुआ। उसने बड़े प्यार से बेटे के माथे को चूम लिया और कहा, शाबाश बेटे, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे औजारों से इस सफाई से काम लेना सीख गए हो। अब तुम्हें कभी फाका नहीं करना पड़ेगा। बूढ़े कारीगर ने खुद जो कमान बनाई थी उसको अपने पास रख लिया और जो कमान उसके बेटे ने बनाई थी उसे शहजादी को भेज दिया। ज़ियाद बातुर की बनाई हुई कमान शहजादी को बहुत पसंद आई। उसे उसी किस्म की कमान की आरजू थी। चुनांचे उसने बूढ़े कारीगर को बेशबहा इनाम भेजा। थोड़े दिनों बाद बूढ़े कारीगर का इंतकाल हो गया। बादशाह ने उसकी जगह उसके बेटे ज़ियाद बातुर को दरबारी कारीगरों का सरबराह बना दिया। एक दिन बादशाह सुल्तान अपनी बेटी के कमरे में आया तो उसकी नज़र दीवार से लटकी हुई एक कमान पर पड़ी जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। बादशाह ने उस कमान को अपने हाथ में लिया और उसकी बारीकियों को देखकर दंग रह गया। अचानक उसकी नज़र कमान पर कंधा किए हुए शेर पर पड़ी। उसको पढ़ा तो बादशाह के तेवर चढ़ गए। उसने फौरन ज़ियाद बातुर को बुलवाया और उससे गरज कर पूछा, कमान पर यह शेर किसने लिखा है? मैंने लिखा है, ज़ियाद बातुर ने जवाब दिया। अच्छा। बादशाह ने आग बगूला होकर कहा, क्या ये कुछ कम था कि मैंने तुमको सब कारीगरों का सरदार बना दिया? अब तुम मेरी बेटी पर प्यार मोहब्बत के शेर भी कहने लगे। उसने जल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दो, लेकिन एक वजीर ज़ियाद बातुर के आड़े आ गया। उसकी सिफारिश पर बादशाह ने नौजवान की जान तो बख्श दी, लेकिन उसको शहर से निकाल दिया। ज़ियाद बातुर घोड़े पर सवार होकर किसी दूर दराज मुल्क के लिए चल दिया। वो बहुत दिनों तक चलता रहा। बियाबानों को पार किया, टीलों और पहाड़ियों पर से गुजरा और एक दिन एक ऊंचे पहाड़ तक पहुंचा। देखा कि चारों तरफ हरी हरी घास उगी हुई है, हवा साफ शफाफ है, सारा माहौल इतना रूह अफजा है कि हर एक राही को आराम की दावत देता है। इतने में एक बूढ़ा चरवाहा घोड़ों के एक गल्ले को चराता हुआ नजर आया। ज़ियाद बातुर उसके पास गया, उसको अदब से सलाम किया और घोड़े से उतरकर आराम करने के लिए हरी भरी घास पर बैठ गया। बूढ़े ने यह देखकर कि नौजवान बहुत थका हुआ है, अपने चमड़े के थैले से एक प्याले में घोड़ी का दूध उंडेल कर नौजवान को दिया। वो घोड़ी का दूध पी चुका तो बूढ़े ने उससे पूछा, कहाँ से आ रहे हो बेटे?
زیاد باتر نے اپنی آپ بیتی بوڑھے کو سنا دی۔ بوڑھے کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے پوچھا، اب کہاں جا رہے ہو؟ اب کہاں جانا ہے بابا، زیاد باتر نے جواب دیا، وہ راہی جو گھر سے بے گھر ہو گیا ہو، اپنے ملک سے نکال دیا گیا ہو، جا ہی کہاں سکتا ہے، بس یوں ہی چلا جا رہا ہوں جہاں سینگ سمائے۔ میں کتنے ہی سالوں سے یہاں پہاڑی لوگوں کے گھوڑوں کو چراتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، میں نے اپنے باپ دادا سے یہی چرواہے کا کام سیکھا ہے۔ یہ زندگی تمہیں پسند ہو تو میرے ساتھ رہو، میرے بیٹے بن کر رہو۔ بوڑھے کی یہ بات زیاد باتر کو بہت پسند آئی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، بابا آپ مجھ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور پھر اپنا بیٹا بنانے کو بھی تیار ہیں تو میں بڑی خوشی سے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اس طرح زیاد باتر بوڑھے چرواہے کے ساتھ رہ گیا اور گھوڑے چرانے لگا۔ اس نے پتھر پھینکنا اچھی طرح سیکھ لیا۔ جب گھوڑوں کے گلے پر درندے حملہ کرتے تو زیاد باتر اس طرح پتھر پھینکتا کہ وہ نشانے پر لگتے اور درندے بھاگ کھڑے ہوتے۔ اس نے بہت سے درندوں کو اس طرح مار بھی ڈالا۔ پہلے ہر سال خونخوار جانوروں سے گھوڑوں کو جانے کتنا نقصان ہوتا تھا۔ اب گھوڑے بڑے چین و آرام سے چرنے لگے۔ زیاد باتر کی شہرت کوہستان پر دور دور تک پھیل گئی۔ زیاد باتر اپنے بوڑھے بابا کے ساتھ اپنے گھوڑے چراتا رہے۔ اور اب ہم شہزادی قمر خاں کا کچھ حال سنیں۔ شہزادی قمر خاں کسی سے ذکر تو نہیں کرتی تھی کہ اسے زیاد باتر سے محبت ہے، لیکن اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ اگر شادی کروں گی تو صرف زیاد باتر سے۔ جس دن بادشاہ سلطان نے زیاد باتر کو شہر سے نکال دیا، اسی دن سے قمر خاں کی نظروں میں دنیا نے سیاہ چادر اوڑھ لی۔ وہ دن دن بھر زیاد باتر کے خیالوں میں ڈوبی رہتی اور ساری ساری رات روتے گزارتی تھی۔ اس نے بہت دنوں تک اپنا راز سینے میں چھپائے رکھا۔ اس کی 40 کنیزیں تھیں۔ سب سے بڑی کنیز کا نام تھا ہمایون۔ آخر ایک دن شہزادی قمر خاں سے نہ رہا گیا اور اس نے اپنی کنیز ہمایون کو اپنے دل کا حال سنا دیا۔ اپنا غم غلط کرنے کے لیے وہ اکثر شکار کھیلنے جانے لگی۔ موسم بہار میں ایک دن قمر خاں اپنے باپ سے اجازت لے کر اپنی کنیزوں کے ساتھ شکار کھیلنے نکلی۔ ان سب نے مردانہ لباس پہن رکھے تھے۔ گھوڑوں پر سوار وہ ایک جنگل میں پہنچی۔ وہاں انہوں نے کئی پرندوں کو شکار کیا، لیکن اس سے ان کا جی نہ بھرا اور وہ کوئی جانور تلاش کرنے لگیں۔ دور سے ایک پہاڑ دکھائی دیا۔ وہ اتنا اونچا تھا کہ جیسے آسمان کو چھو رہا ہو۔ قمر خاں اپنی کنیزوں کے ساتھ گھوڑوں کو دوڑاتی ہوئی اس پہاڑ تک پہنچی۔ اچانک ایک گھاٹی میں سے ایک بھیڑیا نکل آیا۔ قمر خاں نے فوراً تیر مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر بھیڑیے کی کھال اتاری اور اپنی ایک کنیز کے ہاتھ میں تھما دی اور پھر سب گھوڑوں پر چڑھ کر آگے چل پڑی۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچی۔ وہاں ایک ہرنی جاتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے کانوں میں سونے کے حلقے تھے، سینگوں پر سونے کی مہر لگی ہوئی تھی اور اس کی گردن بیش قیمت ہاروں سے سجی ہوئی تھی۔ ہرنی نے قمر خاں کا دل موہ لیا اور اس نے اسے زندہ پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کنیزیں ہاتھوں میں رسیاں لے کر ہرنی کو گھیرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ قمر خاں نے اس پر پھندا پھینکا لیکن چوک گئی۔ اس نے 3 دفعہ کوشش کی مگر ہرنی ہاتھ نہ آئی۔ کنیزوں کے سامنے اس کو اپنی ناکامی پر بڑی شرم آئی۔ وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتی ہوئی ہرنی کا پیچھا کرتی رہی۔ اس کا گھوڑا تو ہوا سے باتیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی ہرنی تک کسی طرح نہیں پہنچ پاتا تھا۔ قمر خاں ہرنی کا پیچھا کرتی ہوئی اپنی کنیزوں سے بہت آگے نکل گئی۔ پھر ہرنی اور قمر خاں کا گھوڑا دونوں کنیزوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ دوڑتے دوڑتے ہرنی بھی تھک گئی اور قمر خاں کا گھوڑا بھی بے حال ہو گیا۔ ہرنی ہانپتی ہوئی ایک غار کے اندر گھس گئی۔ شہزادی بہت خوش ہوئی کہ بس اب ہرنی ہاتھ آ گئی۔ یہ سوچ کر وہ بھی ہرنی کے پیچھے پیچھے غار کے اندر داخل ہوئی، لیکن اندر جا کر کیا دیکھتی ہے کہ غار میں دوسری طرف کو بھی راستہ ہے اور ہرنی اسی میں سے باہر نکل گئی ہے۔ شہزادی پھر گھوڑے پر چڑھ کر ہرنی کا پیچھا کرنے لگی۔ ہرنی کے پیچھے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ اس پہاڑ تک جا پہنچی جہاں زیاد باتر گھوڑے چرا رہا تھا۔ کسی شکاری کو ہرنی کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ کر زیاد باتر نے ہرنی پر زور سے ایک پتھر پھینکا۔ پتھر نشانے پر لگا۔ ہرنی کی ایک سینگ ٹوٹ گئی اور وہ خود بھی گر پڑی۔ یہ دیکھ کر شہزادی قمر خاں کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنی تلوار غلاف سے کھینچ لی اور گرج کر زیاد باتر سے کہا، ابے چرواہے، گستاخ کہیں کے، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ میں مارنا چاہتی تو اس کو کبھی کی مار چکی ہوتی۔ میں تو اس کو زندہ پکڑنا چاہتی تھی۔ تو کون ہوتا ہے دوسروں کی ہرنی پر پتھر پھینکنے والا؟ یہ کہتے ہوئے قمر خاں چرواہے پر تلوار سے وار کرنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک چٹان کے پیچھے سے ایک ہیبت ناک شیر نکل آیا۔ قمر خاں کا گھوڑا گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ قمر خاں گھوڑے پر سے گر پڑی اور تلوار سے اس کا ایک ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا۔
इधर ज़ियाद बातुर ने शेर को देख लिया और उस पर एक पत्थर खींचकर मारा। शेर शहजादी पर हमला करने ही वाला था कि पत्थर उसके सर पर जा लगा और वो वहीं गिर के ठंडा हो गया। ज़ियाद बातुर दौड़कर शिकारी के पास आया। देखा कि एक नकाबपोश नौजवान जख्मी होकर बेहोश हो गया है। उसने फौरन अपना कुर्ता उतारा और उसको फाड़कर नौजवान के जख्मी हाथ पर उसकी पट्टी बांध दी। इस नौजवान की जान बचाना चाहिए, ज़ियाद बातुर ने सोचा। अगर ये बेकार में मर गया तो कितनी अफसोसनाक बात होगी। वो जाकर पानी ले आया और नौजवान के मुंह पर छींटे मारे, लेकिन उससे कोई फायदा न हुआ। नकाब हटाकर इसको पानी पिलाना चाहिए, ज़ियाद बातुर ने सोचा और उसने शिकारी के चेहरे से नकाब उतार लिया। नकाब के नीचे दबे हुए काले काले घुंघरे वाले बाल बिखर गए। ज़ियाद बातुर ने देखा कि उसके सामने उसकी महबूबा कमर खां पड़ी हुई है। उसको इतनी खुशी हुई और साथ ही साथ इतना दुख हुआ कि वो बेहोश होते होते रह गया। मेरी जान, जरा अपनी आंखें खोलो, जरा उठ खड़ी हो, उसने प्यार भरे लहजे में कमर खां से कहा। तुम अपनी तलवार से मुझको मार डालना चाहती थी, लो मार डालो, लेकिन इस तरह बेहोशो हवास ना पड़ी रहो, अपनी आंखें खोल दो। ज़ियाद बातुर कमर खां के पास बैठा हुआ कुछ देर तक इसी तरह की बातें करता रहा, उसी की मिन्नतें करता रहा। बाल आकर कमर खां को होश आ गया। उसने आंखें खोल दी, देखा कि वही चरवाहा उसके पास बैठा हुआ है और उसकी आंखों से आंसू जारी हैं। उसने चरवाहे के चेहरे की तरफ गौर से देखा तो अपने महबूब को पहचान गई। पहचानते ही दोबारा बेहोश हो गई। इतने में कमर खां की कनीजें एक एक करके पहुंचने लगीं। हुमायूं ने शहजादी का सर अपने घुटनों पर रख लिया और रोती हुई उसको होश में लाने की कोशिश करने लगी। उसने उसके जख्म पर मरहम लगा दिया। तब कहीं जाकर शहजादी होश में आई और आंखें खोल दी। कनीजें इसरार करने लगीं कि जल्द से जल्द वापस महल चला जाए, लेकिन कमर खां ने कहा, जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं वापस नहीं जाऊंगी। उस जगह एक चश्मा था जिसके किनारे पर 2 सायादार दरख्त उगे हुए थे। कनीजों ने शहजादी को ले जाकर उन दरख्तों के साये में लिटा दिया। ज़ियाद बातुर भी जाकर पास खड़ा हो गया। कमर खां पड़ी पड़ी सोच रही थी कि ज़ियाद बातुर मुझको पहचान गया है या नहीं। उसने चालाकी से ज़ियाद बातुर से पूछा, तुम यहाँ कितने अरसे से चरवाहे का काम कर रहे हो? ज़ियाद बातुर ने दिल ही दिल में सोचा, मुझे मार डालना हो तो मार डालो, मेरी बला से मैं सच्ची बात ही कहूँगा। ये सोचकर उसने कहा, बस उसी दिन से मैं ये काम कर रहा हूँ जिस दिन आपके वालिद ने मुझे देश निकाला दे दिया था। कमर खां ने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, यह मेरा ही कसूर है। मेरा फ़र्ज था कि मैं वालिद साहब से कहकर उनको इस बात पर राज़ी कर लेती कि वो आपको शहर से ना निकालें। कमर खां की ये बात सुनकर ज़ियाद बातुर बहुत खुश हुआ और अपने मुंह बोले बाप को बुलाने चला गया। अजीज मेहमानों की अच्छी तरह खातिर तवाज़ु करना चाहिए, बूढ़े चरवाहे ने कहा। यह कहकर वो फौरन नज़दीक के एक गांव जाकर वहां से एक बड़ा सा देग ले आया। फिर फौरन 5 भेड़ों को ज़िबा करके पुलाव तैयार किया। मेहमानों को पुलाव खिलाया और घोड़ी का दूध पिलाया। उसके बाद 15 दिन गुजर गए। शहजादी कमर खां का जख्म काफ़ी भर चला था। इनको यहीं छोड़कर अब आइए ज़रा बादशाह सलामत का हाल सुनते हैं। एक दिन बादशाह सलामत ने अपने एक सरदार को बुलाकर उससे कहा, पूरा 1 महीना हो गया, शहजादी की कोई खबर नहीं मिली। तुम जाओ उसको तलाश करके फौरन महल में ले आओ। ये सरदार बहुत दिनों से शहजादी से शादी करने का आरज़ूमंद था, इसलिए वो जी जान से बादशाह की खिदमत कर रहा था। बादशाह का हुक्म पाकर वो बेहद खुश हुआ और उसी वक्त चंद बहादुर नौजवानों को साथ लेकर और एक मश्क शराब की अपने घोड़े के थैले में डालकर शहजादी की तलाश में निकल गया। वो सरदार अपने आदमियों के साथ 5 दिन तक शहजादी को ढूंढता रहा और बाल आखिर उसको ढूंढ लिया। उसने देखा कि शहजादी एक दरख्त तले बैठी ज़ियाद बातुर से गुफ्तगू में मशगूल है। ये देखकर वो जल गया, लेकिन शहजादी को नाराज करने की उसे जुर्रात ना हुई। घोड़े से उतरकर शहजादी के पास गया, झुककर सलाम किया और बड़े अदब से कहने लगा, बादशाह सुल्तान आपकी कोई खबर ना पाकर बड़े परेशान हैं और उन्होंने मुझे आपको तलाश करने भेजा है। सरदार और उसके आदमियों को बिठाकर उनकी खातिर मदारत की गई। सरदार ने अपने थैले से शराब की मश्क निकाली। लड़कियां प्यालों में शराब भर भर कर देने लगी। सरदार ने शराब के 2 प्याले पी लिए तो उसका सर चकराने लगा, आंखें लाल हो गईं, रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वो हर तरह की बातें करके ज़ियाद बातुर को तंग करने लगा। ज़ियाद बातुर भी वैसे ही जवाब देने लगा, अरे तू अब मुझसे हुज्जत भी करने लगा। गुरूर के पतले गरम खून सरदार ने चीख कर कहा और फिर वो उठ खड़ा हुआ और ज़ियाद बातुर के एक घूंसा मार दिया। ज़ियाद बातुर ये तौहीन ना सह सका और उसने भी सरदार के एक घूंसा रसीद कर दिया।
سردار کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا، وہ گر پڑا اور دم توڑ دیا۔ اس میں خون حد سے زیادہ تھا۔ سردار کے جوان زیاد بہادر پر ٹوٹ پڑے، ہاتھا پائی ہونے لگی۔ زیاد بہادر نے ان سب کو ٹھکانے لگا دیا۔ جب یہ سب ہو چکا تو زیاد بہادر نے قمر خان سے کہا، اب میرا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، آؤ ہم کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ قمر خان راضی ہو گئی۔ اس نے اپنی کنیزوں کو واپس بھیج دیا اور ان سے تاکید کی، اگر ابا جان پوچھے تو کہنا کہ قمر خان کسی دوسرے ملک کو چلی گئی ہے۔ کنیزوں نے روتے روتے محل کی راہ لی۔ زیاد بہادر اور قمر خان دونوں بوڑھے چرواہے کو الوداع کہہ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ایک طرف کو چل پڑے۔ وہ تھوڑی دور چلتے، کچھ دیر شکار کھیلتے اور پھر آگے چل پڑتے۔ اس طرح وہ کئی دن تک چلتے رہے اور شہر ہرات پہنچے۔ ان دنوں ہرات میں بادشاہ حسین مرزا حکومت کرتا تھا۔ زیاد بہادر اور قمر خان دونوں جا کر ایک کارواں سرائے میں اترے۔ زیاد بہادر ایک لوہار کی دکان میں کام کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ان دونوں نے شادی کر لی۔ ایک دن ایک امیر آدمی زیاد بہادر کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، تم لوگ کارواں سرائے میں کیوں رہو؟ میں نے اپنے محلے میں تم لوگوں کے لیے ایک مکان ٹھیک کر لیا ہے، چلو وہیں چل کر رہو۔ زیاد بہادر تیار ہو گیا۔ جا کر دیکھا تو مکان اس کو بہت پسند آیا۔ اس نے اپنی کمائی میں سے تھوڑی سی رقم جمع کر رکھی تھی، قیمت ادا کر کے مکان لے لیا اور میاں بیوی دونوں اس مکان میں منتقل ہو گئے۔ اس امیر آدمی کے ایک نوکر تھا جو پہلے ڈاکو رہ چکا تھا۔ امیر آدمی نے ایک دن اس کو بلا کر کہا، تم آج رات کہیں باہر نہ جانا، تمہارے لیے ایک کام ہے۔ آدھی رات کے وقت وہ امیر آدمی اس نوکر کو ساتھ لے کر زیاد بہادر کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جب زیاد بہادر سو جائے تو اندر جا کر اس کو مار ڈالا جائے اور اس کی بیوی کو اٹھا لایا جائے۔ زیاد بہادر سو گیا تھا لیکن قمر خان جاگ رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے شوہر کو جگایا۔ زیاد بہادر بستر سے اٹھ کر دروازے کے پاس گیا اور اس کی دراروں میں سے جھانکا تو دیکھا کہ باہر دو آدمی کھڑے ہیں۔ اس نے واپس آ کر تکیے کے نیچے سے اپنی چھری اٹھا لی اور پھر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی وہ ڈاکو سے گتھم گتھا ہو گیا۔ ادھر قمر خان دوڑ کر آئی اور امیر کے منہ پر اس زور سے ایک گھونسا مارا کہ اس کا منہ فوراً سوج گیا۔ ادھر زیاد بہادر نے ڈاکو کا کام تمام کر دیا اور ادھر قمر خان امیر کو زمین پر گرا کر اس کا گلا گھونٹنے لگی۔ امیر گڑ گڑا رہا تھا کہ مجھ پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو۔ قمر خان سوچ رہی تھی کہ اس کو جان سے مار ڈالنا ہی اچھا ہے، لیکن زیاد بہادر نے کہا، اچھا چھوڑو، اس گنڈے بدماش کو چھوڑ دیتے ہیں، جا جلدی یہاں سے دفع ہو جا اور پھر کبھی ایسی شرارت نہ کرنا۔ امیر بھاگتا ہوا اپنے گھر آ گیا، جہاں اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر بادشاہ سے اس کی شکایت کروں۔ اگلے دن صبح کو اس نے اپنے پھولے ہوئے گال پر کپڑا باندھ لیا اور بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ حسین مرزا اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور درباری لوگ اس کی دونوں طرف صف باندھے کھڑے تھے۔ وہ امیر آدمی فریاد کرنے لگا، بادشاہ عالم، کچھ دن ہوئے ہمارے شہر میں کہیں باہر سے ایک آدمی آیا تھا۔ کون سا آدمی ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ یہ سوچ کر کہ یہ شریف آدمی ہوں گے، میں نے اپنا ایک مکان سستے داموں پر ان کے ہاتھ بیچ کر اس میں ان کو بسا دیا، مگر ان کمینوں نے مار مار کر میرا کچومر نکال دیا۔ حضور، آپ ان آوارہ بدماش لوگوں کو سزا دیجئے اور ان کو شہر سے نکلوا دیجئے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا، ایسے لوگوں کو شہر سے نکال دینا کم ہے، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ بادشاہ کے سپاہی گئے اور زیاد بہادر اور قمر خان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے قمر خان کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر اس نے بڑے رعب سے زیاد بہادر سے پوچھا، تم اس حسینہ کو کہاں سے لے آئے ہو؟ ضرور کہیں سے اغوا کر لائے ہوگے، یہ بات خود اس سے پوچھئے۔ زیاد بہادر نے جواب دیا، حسینہ کو چھوڑ کر تم خود شہر سے نکل جاؤ۔ بادشاہ نے زیاد بہادر سے کہا۔ جب زیاد بہادر اس پر تیار نہ ہوا تو بادشاہ نے جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ اسے لے جا کر اس کو قتل کر دو۔ سپاہی زیاد بہادر کی مشقیں کس کر اس کو قتل کرنے کے لیے لے چلے، لیکن محل سے باہر نکلنے پر زیاد بہادر نے ایک بار زور لگایا تو رسی ٹوٹ گئی اور وہ سپاہیوں کو مار کر بھاگتا ہوا اس لوہار کے گھر آیا جس کے ہاں کام کرتا تھا۔ اس نے سارا قصہ سنایا تو لوہار نے اس سے کہا، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک غار ہے، تم اس غار میں جا کر چھپ جاؤ، میں شہر جا کر لوگوں سے سب حال معلوم کروں گا اور آ کر تمہیں بتا دوں گا۔ زیاد بہادر نے ایسا ہی کیا۔ اب ذرا قمر خان کا حال سنیے۔ بادشاہ نے پہلے تو قمر خان سے نرمی سے باتیں کی، اس کو لالچ دلایا اور کہا، میں تم کو سونے چاندی سے لاد دوں گا، جتنی دولت تمہارے پاس ہوگی اتنی دنیا کی کسی شہزادی کے پاس نہیں ہوگی، تم میرے محل میں رہو۔
میری بیوی بن جاؤ۔ لیکن قمر خاں کسی طرح راضی نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے اس کو جیل میں بند کر دیا۔ بادشاہ کے باغ میں ایک زندان تھا جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ بادشاہ کے حکم پر قمر خاں کو اسی زندان میں ڈال دیا گیا۔ ادھر جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ زیاد باتر بھاگ گیا ہے تو اس نے حکم دیا کہ شہر کے سبھی دروازے بند کر دیے جائیں اور بھگوڑے کو پکڑ کر لایا جائے۔ بادشاہ کے آدمیوں نے بہت تلاش کیا لیکن زیاد باتر کہیں نہیں ملا۔ جب رات ہوئی تو لوہار زیاد باتر کے پاس غار میں آیا۔ وہ دونوں بہت دیر تک اس بات پر غور کرتے رہے کہ کیا کیا جائے۔ آخر لوہار نے رائے دی، بادشاہ حسین کا نوائی نام کا ایک وزیر ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کو سارا حال سنا دو۔ وہ بہت منصف مزاج ہے، تمہاری ضرور کوئی مدد کرے گا۔ زیاد باتر آدھی رات کے وقت غار سے نکل کر وزیر نوائی کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ زیاد باتر نے کہا، میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے ایک معاملے میں حضرت نوائی کی صلاح لینا ضروری ہے۔ علی شیر نوائی عام طور پر آدھی رات اور کبھی کبھی صبح تک بیٹھے شعر کہا کرتے تھے۔ آج بھی وہ ابھی جاگ رہے تھے، شاید روز کی طرح کوئی غزل لکھ رہے تھے۔ نوکر نے آ کر خبر دی، حضور وہاں دروازے پر کوئی نوجوان کھڑا ہے، کہتا ہے کہ بہت دور سے آیا ہے، کسی معاملے میں آپ کی صلاح لینا چاہتا ہے۔ نوائی نے کہا کہ اس کو آنے دو۔ زیاد باتر نوائی کے کمرے میں آیا اور ادب سے جھک کر سلام کیا۔ نوائی نے بیٹھنے کے لیے کہا، وہ بیٹھ گیا اور وزیر نوائی کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ نوائی نے اس کو تسلی دی، فکر مت کرو، بادشاہ قمر خاں کو قتل نہیں کروائے گا، کل میں جا کر اس کا حال معلوم کروں گا اور تمہیں خبر کرا دوں گا۔ اگلے دن صبح ہی وزیر نوائی محل میں پہنچے اور شاہی باغ میں ٹہلنے لگے۔ مالی نے آ کر ان کو سلام کیا اور تازہ پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کر پیش کیا۔ نوائی کو معلوم تھا کہ بادشاہ نے اپنے باغ میں خفیہ زندان بنوا رکھا ہے اور مالی باغ اور زندان دونوں کی رکھوالی کرتا ہے، لیکن اس سب کا کسی کو علم نہیں ہے۔ چنانچہ وزیر نوائی نے مالی سے پوچھا، کہتے ہیں کہ کوئی حسینہ زندان میں پڑی ہوئی ہے، اس کا تمہیں کوئی پتہ ہے؟ جی ہاں پتہ ہے حضور، خود بادشاہ ہی نے اس کو زندان میں ڈلوا دیا ہے۔ علی شیر نوائی اپنے گھر واپس آئے اور اپنے ایک آدمی کے ذریعے زیاد باتر کو خبر کرا دی کہ قمر خاں صحیح سلامت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ زندان تک ایک سرنگ کھود دی جائے۔ 3 دنوں کے اندر یہ سرنگ تیار ہو گئی۔ اسی سرنگ کے راستے قمر خاں کو شاہی زندان سے نکال کر نوائی کے گھر لایا گیا۔ نوائی زیاد باتر کو بلا لائے اور اس سے کہا، تم میاں بیوی دونوں آرام سے میرے گھر میں رہو، یہاں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی دونوں وزیر نوائی کے گھر 3 سال تک رہے۔ قمر خاں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ چلنے بھی لگا۔ ایک دن نوائی باغ سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ بچہ نالی کے پاس بیٹھا پانی سے کھیل رہا ہے۔ انہوں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا، ایک پھول توڑ کر اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کو اٹھائے ہوئے زیاد باتر کے کمرے کے دروازے پر آئے۔ اچانک زیاد باتر کے یہ الفاظ ان کے کانوں میں پڑے، قمر خاں پیاری، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ پیاری ماں کی یاد تمہیں ستا رہی ہے، تم ان کے دیدار کے لیے ترستی ہو، مگر کیا کیا جائے، صبر سے کام لو، اپنے آپ کو یوں ہلکان نہ کرو، مجھے بھی اپنا وطن بہت یاد آتا ہے، مگر ہم بیچارے کریں تو کیا کریں۔ یہ بات سن کر نوائی اندر کمرے میں گئے۔ قمر خاں نے فوراً اپنے آنسو پونچھ ڈالے اور اٹھ کر نوائی کو سلام کیا۔ نوائی نے کہا، بیٹی تم پریشان نہ ہو، 1 مہینہ اور گزرنے دو، تب پھر میں خود تم کو تمہارے وطن پہنچا دوں گا اور سب باتیں تمہارے باپ کو سمجھا دوں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ ان کے آدمیوں نے سفر پر نکلنے سے 1 ہفتہ پہلے زیاد باتر اور قمر خاں کو خفیہ طور پر لے جا کر پہاڑ میں ایک جگہ چھپا دیا۔ تیاری ختم ہونے پر نوائی سفر پر نکلے اور راستے میں پہاڑ پر جا کر ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیا۔ کئی دنوں تک چل کر اور ایک لمبا راستہ طے کر کے وزیر نوائی اور ان کے ساتھی قمر خاں کے ملک میں پہنچ گئے۔ نوائی کی آمد کی اطلاع پا کر بادشاہ سلطان نے اپنے لوگوں کو ان کے استقبال کے لیے بھیجا۔ بادشاہ سلطان وزیر نوائی سے بڑے طباق سے ملا اور ان کی خوب خاطرداری کی۔ نوائی اس کے ہاں کئی دن تک مہمان رہے۔ ایک دن انہوں نے بادشاہ سلطان سے کہا، حضرت عالی، میں آپ کے دربار میں اس لیے آیا ہوں کہ 2 گناہ گاروں کی طرف سے آپ سے معافی مانگوں۔ اگر آپ نے ان کو معاف کر دیا تو میں کچھ دن اور آپ کے یہاں مہمان بن کے رہوں گا، ورنہ آج ہی واپس چلا جاؤں گا۔ بادشاہ سلطان نے فوراً جواب دیا، حضور جب آپ کہتے ہیں تو میں ان کو معاف کیے دیتا ہوں، چاہے انہوں نے میرے باپ ہی کا قتل کیوں نہ کیا ہو۔ کہیے وہ کون لوگ ہیں؟ علی شیر نوائی نے زیاد باتر اور قمر خاں دونوں کو بلوایا۔ شہزادی قمر خاں آتے ہی اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی۔
मारे खुशी के बादशाह बेहोश हो गया। जब उसको होश में लाया गया तो उसने रोते हुए अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम इतने दिनों तक कहाँ रही? उस वक्त ज़ियाद बातुर बादशाह के पास आया। उसको देखते ही बादशाह आग बगूला हो गया और उसको कत्ल करवाना चाहा, लेकिन वजीर नवाई ने उसको उसका वादा याद दिला दिया और उसको लाचार होकर एक अदना चरवाहे को अपना दामाद मान लेना पड़ा। नवाई बादशाह सुल्तान के यहाँ कुछ दिन और रहे और फिर हिरात अपने घर लौट गए। ज़ियाद बातुर और कमर खां दोनों जीते जी नवाई को मोहब्बत और अकीदत से याद करते रहे। जब नवाई अपने मुल्क चले गए और ज़ियाद बातुर बीवी और बच्चे के साथ शाही महल में रह गया तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि एक आदमी को भेजकर उस बूढ़े चरवाहे को अपने पास बुला लिया, जिसके साथ मिलकर वो पहाड़ पर घोड़े चराया करता था और जिसने उसको अपना बेटा बनाया था। ज़ियाद बातुर ने एक सायेदार बाग में अपने मुंह बोले बाप के रहने का इंतजाम कर दिया। इस तरह ये लोग सब बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगे। ज़ियाद बातुर को आम लोगों से बहुत मोहब्बत थी। वो गरीब और नंगे भूखे लोगों की हमेशा जी खोलकर मदद करता रहा। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।